जाऊं शाहवार, कहीं न हो जाऊं शाहवार, मैं भी صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ شیخ پورا والوں کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا جوش اسٹیج تک آنے میں ہی اتنی دیر لگ گئی۔ سارے اسلام میں بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تسلی سے بیان بھی سن سکیں گے۔ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ اصل میں بیسیکلی تو آج وار برٹن کے اجتماع میں حاضری تھی اور راستے میں شیخ پورا حاضری ہوئی ہے، اور میں انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ، آپ کی دلجوئی کی نیت سے 2 شعر آپ کو پنجابی نعت کے بھی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بینر اٹھائے ہوئے بچوں نے کہ شیخ پورا کی ٹیم کو ذہنی آزمائش کے لیے قبول فرما لیں، تو ذہنی آزمائش کے لیے تو پھر ذہنی طور پہ تیار بھی ہونا پڑتا ہے نا، امتحان دینا پڑے گا۔ اب آپ پہلے ٹیم اچھی تیار کر لیں، پھر انشاءاللہ ہماری مجلس آپ کا ٹیسٹ لے لے گی۔ آپ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پھر پہنچ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، سارے اسلام بیٹھ جائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا شوق حاضری مدینہ کا شوق بن جائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کووڈ وائرس نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں، ویزا بھی ہیں، اگر بلاوا نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا نے بلانا ہے تو ہی ہم نے جانا ہے۔ کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ یاد رکھیں جمعرات کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، کیا معلوم کس کی تڑپ، کس کے آنسو، کس کے بلاوے کا سبب بن جائیں۔ آقا سے دل کی گہرائیوں سے عرض کیجئے، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ سونیا تیری مرضی ہے، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ،
آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ہمارے پیارے اسلامی بھائیوں جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں درود پاک پڑھنا تو بہت ساری برکتیں لاتا ہے اور سبحان اللہ جمعرات کی رات ہے اور کل جمعہ کا دن یہ خاص گھڑیاں ہیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جمعرات کی رات اور جمعے کا دن زیادہ سے زیادہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب کی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ وقت مناسب پر ہمارے اس اجتماع میں بھی اجتماع کے بعد اذان عشاء ہوگی جماعت ہوگی اور انشاءاللہ سارے اسلام میں نیت کریں کہ با جماعت عشاء ادا کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کے میں نے جس طرح کہا کہ بہت سارے فضائل ہیں مگر آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک دور میں پیش آیا اس واقعے سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ درود پاک جو نہیں پڑھتے درود پاک سے یوں سمجھیے دل نہیں لگاتے میرے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر بھی درود نہیں پڑھتے ان کے لیے بہت سارا عبرت کا سامان ہے ماجرا کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک جگہ سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے میں اس حدیث کا اس واقعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں ایک شکاری جو تھا سرور کائنات علیہ السلام کے قریب سے گزرا اس کے ہاتھ میں اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا اب نبی پاک کی شان دیکھیں کہ اس ہرنی نے جب پیارے آقا کو دیکھا تو نبی پاک سے گفتگو کرنا شروع کر دی اللہ کریم نے میرے آقا کو کیسی شان دی ہے کہ جانور بھی اپنی فریاد آقا سے کیا کرتے تھے اس ہرنی نے عرض کی کہ حضور یہ شخص جو ہے اس نے مجھے شکار کر لیا ہے حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ اس سے کہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے رہائی دے دے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں اللہ اکبر ذرا سوچو ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ جانور کی ماں ہو اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھوڑوا دیجئے وہ ہرنی کہتی ہے حضور اس سے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم واپس نہ آئی تو وہ ہرنی کہتی ہے اگر میں واپس نہ آؤں تو
تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کا نام سنے مگر آپ پر درود نہ پڑھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی. وہ شکاری عرض کرتا ہے حضور اگر یہ واپس نہ آئی تو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ واپس آئے. پہلے وہ شکاری پریشان تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، نبی پاک کو بھی پہچانا نہیں تھا. ہرنی بات کر رہی ہے، یہ ہرنی کو جواب دے رہے ہیں، کیسی ہستی ہے کہ ان سے جانور بھی بات کر رہے ہیں اور اب گارنٹی لے رہے ہیں کہ ہرنی واپس آئے گی. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ جانور گرفتار ہو جائے، شکار ہو جائے، اسے چھوڑ دیں وہ پھر آ جائے. اور ہرنی تو ویسے ہی بڑا تیز دوڑنے والا جانور ہے، شیر نہیں پکڑ سکتا، اسے بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنے میں، اتنی تیز دوڑ لگاتی ہے ہرنی. نبی پاک نے فرمایا، اس شکاری نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کی گارنٹی پر اسے چھوڑتا ہوں. وہ ہرنی دوڑتے دوڑتے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے پیچھے چلی گئی. اب انتظار ہو رہا ہے کہ واپس آتی ہے نہیں آتی، مگر نبی پاک نے فرمایا تھا نا واپس آئے گی. ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی پہاڑ سے واپس آ رہی ہے. واپس آ کر خود گرفتاری پیش کرتی ہے. سبحان اللہ، بچوں کو دودھ پلا دیا، اب پھر خود آ کر شکاری کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب سنیے یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا. وہ شکاری پہلے ہی متاثر تھا، ہرنی کے واپس آنے پر جب نبی پاک کا تعارف ملا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ابھی اور سنو، یہ واقعے کا ایک اور خوبصورت موڑ کیا آتا ہے. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، حضور آپ کا رب آپ کی امت سے ایسے ہی محبت، اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے. حضور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، آپ کا رب قیامت میں آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. اللہ اکبر. آج شیخ پورا میں اور کوئی بیان نہ کروں، میں اسی حدیث کو بیان کرتا رہوں، اس کے ایک ایک مدنی پھول کو اٹھا کر آپ کو پیش کرتا رہوں اور آپ دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہے تو یہی بیان کافی ہے. ذرا سوچو تو صحیح، اس حدیث سے کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جانور کی ماں ہے، بچے پر مہربان ہے، اپنی جان کی فکر نہیں بچے کی فکر ہے. آج ہمارے ماں باپ کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلاتے ہیں، خود قربانی دیتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، مگر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بتاؤ وہ ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں. 10 بچے 2 ماں باپ پال لیتے ہیں، مگر ان 10 بچوں سے یہ 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے. خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کریں، خدارا ان کی اہمیت سمجھیں اور ان کو راضی کریں. اب اس ہرنی نے جو 2 باتیں کہیں وہ بڑی اہم ہیں کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت ہو کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کے بعد خاص وقت ہے دعا کرنے کا، مگر بدقسمتی سے آج لوگوں کو دعا کی فکر نہیں ہے، مانگتے ہی نہیں. پتہ نہیں کتنے کتنے دن ہو جاتے دعا نہیں کرتے. نماز پڑھنے والا بھی دعا میں سستی کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں. حالانکہ ایسے بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اور دعا ہے کیا، اس کو سمجھو تو صحیح. یہ کتنا بڑا انعام ہے بتایا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. دعا ڈائریکٹلی اللہ سے بات کرنا ہے. جی ہاں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو دعا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. ذرا سوچو نا، قرآن کس کا کلام ہے؟ جواب دو. اللہ کا کلام ہے نا. اللہ کلام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں. جب آپ کتنی تلاوت کرنی چاہیے. اور جب آپ نے رب سے بات کرنی ہے، آج دنیا میں کسی کو کسی بڑے منسٹر سے، کسی بڑے افسر سے، کسی بڑے آدمی سے بات کرنی ہو بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے. بیچ میں سیکرٹری آتا ہے، کہتا ہے جناب فلاں تاریخ کو آئیے گا. اول تو غریب آدمی کو ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے اگر ٹائم مل بھی گیا فلاں تاریخ کو 5-10 منٹ کی ملاقات ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں.
دنیا والوں سے ملنے کے لیے سیکرٹری بیچ میں، مختصر ملاقات، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کو نوازنے والا ہے، جب یہ غریب مسکین مجبور گناہگار بندہ اس سے بات کرنا چاہے، کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. ارے جب تمہیں بات کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر بات کرنا شروع کر دو، اپنے دل کی باتیں کرو، اپنی التجائیں رب کی بارگاہ میں پیش کرو. اور سبحان اللہ وہ کریم کیسا ہے، خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. ارے دنیا والوں سے مانگو تو برا لگتا ہے. ہاں آج کسی دنیا والے کے پاس کوئی مانگنے چلا جائے، ہمارے پاس ہی کوئی آ جائے، قریبی دوست کیوں نہ ہو، پہلی باری میں تو شاید دے دیں گے، چلو بھائی لے جاؤ، اپنا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی دوست. تھوڑے دنوں بعد پھر آ جائے، ارے پہلے تھوڑے دن میں تو دیے تھے دوبارہ آ گیا، بس بھائی وہ ختم ہو گئے اور چاہیے، چلو لے جاؤ. اب ذرا خیال سے خرچ کرنا، پیسے دے گا بھی تو دو باتیں بھی سنائے گا، پہلے کیسے ختم ہو گئے تو جلدی ختم کر دیے، چلو اب ذرا خیال سے خرچ کرنا. تیسری بار کسی کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار جائیں تو موبائل ہی بلاک ہو جائے گا. یہ ہیں دنیا والے ہیں. دو تین بار چلے جاؤ تو برا لگنے لگتا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا دعا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اس کی بارگاہ میں اتنا پسند کیا جاتا ہے. مگر ہم ہیں کہ دعا میں سستی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج سب کے پاس جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں میری مشکلیں حل نہیں ہوتی. مانگو اپنے رب سے، وہ ضرور عطا فرمائے گا. اور دوسری بات اس ہرنی نے کیا کہی کہ حضور اس شخص پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ جو آپ کا نام سنے مگر درود نہ پڑھے. یہ جو نبی پاک کا ذکر خیر ہو اور جو بندہ درود نہیں پڑھتا نا، اس کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا. حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. مگر ادھر کئی دن گزر جاتے ہیں، لوگ درود نہیں پڑھتے، نبی پاک کا نام بھی سنتے ہیں پھر بھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو خوب شامل کیجیے. اور پھر اس ہرنی کے اس واقعے میں اور کیا سیکھنے ہمیں ملا کہ اللہ کتنا مہربان ہے اس امتی پر، ہیں اس امت پر کتنا مہربان. ارشاد ہوا اے محبوب یہ ہرنی جتنا اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، آپ کا رب آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے. یہ اتنی مہربانیاں کیوں ہیں ہم پر؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. ہم آقا کے امتی ہیں، اس وجہ سے یہ ساری مہربانیاں ہیں. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اے امتیوں تم پر کیسی مہربانی ہے. اور صرف دنیا میں نہیں، محشر کے دن پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب باقی امتیں، جب لوگ جنت میں جانے لگیں گے نا، جب تک میرے آقا جنت میں نہیں جائیں گے کوئی بھی نبی نہیں جا سکے گا نا. لیکن جب تک پیارے آقا کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی کسی نبی کی امت بھی داخل نہ ہو سکے. یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آقا کے غلام ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام. خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. تو پھر کیوں نہ نبی پاک کے امتی ہونے پر فخر بھی کریں اور امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں. اتنی بڑی مہربانی فری میں مل گئی تو اب امتی ہونے کا حق ادا کرے کہ ان کے دین کو پھیلا. اب تو کسی نبی نے نہیں آنا نا، میرے آقا آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد اس امت کا کام ہے کہ ان کے دین کو آگے بڑھائے، ان کی سنتوں کو آگے بڑھائے. ایسے اعمال نہ کرے جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچے. ہاں میرے آقا امت کے گناہ دیکھ کر اپنی قبر منور میں غمزدہ ہوتے ہیں. اب وہ کیسا امتی ہے جو شراب پی کر، جوا کھیل کر، حرام کاریاں کر کے، فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگیاں یہ کر کے نبی پاک کو ان کی قبر منور میں تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. جب اتنی مہربانی ہم پر ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا نا، تو امتی ہونے کا حق ادا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور موضوع چند منٹ اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یمن کا ایک شہر ہے صنعاء. اس شہر کے قریب ایک خوبصورت باغ تھا اور یہ باغ بہت ہرا بھرا اور پھلدار تھا. اس باغ کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا. پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 17 سے 33 تک اس واقعے کا بیان ہے. ایسا کیا تھا اس باغ میں کہ اس کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا؟ ماجرا یہ تھا، علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن کے شہر صنعاء میں رہنے والا ایک شخص بہت نیک اور سخی تھا. اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. اس کی کچھ شخص کی عادت تھی کہ اس کے باغ کے جتنے پھل خود بخود زمین پر گر جاتے، یہ فقیروں کو کہتا کہ یہ سارے پھل تمہارے ہیں، تم اٹھا لو. اور پھر جب باغ سے پھل توڑے جاتے، کیونکہ یہاں بھی بڑی زرعی زمینیں ہیں، یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمینداری ہوتی ہے. سنو، اللہ والے اپنی زمینداری سے، اپنی کھیتی سے کس طرح غریبوں کا بھلا کرتے تھے. فرمایا اس باغ سے جب پھل توڑے جاتے نا تو وہ چادریں زمین پہ بچھا دیتا. جو پھل کپڑوں پر گر جاتے فقیروں سے کہا جاتا یہ بھی تمہارے، یہ بھی لے جاؤ. پھر جو اس بندے کا اپنا خالص حصہ ہوتا تھا اس میں سے بھی 10واں حصہ وہ فقیروں کو دے دیا کرتا. یعنی اتنا ہرا بھرا وہ باغ تھا. مگر اس مالدار شخص کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں ہی کنجوس تھے. جب اس شخص کا انتقال ہوا تو تینوں بھائیوں کے ہاتھ میں باغ آ گیا. وہ کہنے لگے ابا جی تو بڑا غریبوں کو بانٹتے تھے، وہ تھے بھی اکیلے، اور وہ ان کو پورا ہو جاتا تھا. اب ہم تو 3 ہیں، ہماری اپنی فیملی ہیں، ہم اگر غریبوں کو دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے پلان کیا کہ ایسا کریں گے کہ اس بار جو غریب لوگ آتے ہیں نا ان کو بغیر بتائے فصل کاٹ لیں گے. صبح صبح چلے جائیں گے، غریبوں کو بتائیں گے نہیں، وہ آئیں گے نہیں تو ہم ساری فصل خود ہی لے کے چلے جائیں گے. رات بھر پلان کیا کہ اب ہم نے سخاوت نہیں کرنی، پھل تیار ہو گئے، اب ہم نے بغیر کسی کو بتائے پھل توڑ لینے ہیں. اب جب صبح وہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کیا دیکھا؟ جیسے ہی صبح باغ میں گئے اور ارادہ یہ تھا کسی مسکین کو نہیں دینا ہے، کسی فقیر کو نہیں دینا ہے، لیکن جب باغ گئے تو وہ پورا باغ جل چکا تھا. پہلے تو وہ حیران ہو گئے کہ لگتا ہے ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو کچھ اور جگہ ہے. مگر دوبارہ غور سے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، لیکن اب اس باغ میں ایک پھل بھی باقی نہیں تھا. یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے اور اس واقعے میں ہمارے لیے درس کیا ہے کہ سخاوت جو ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ جو کرنا ہے، یہ ہمارے مال کو بڑھاتا ہے نہ کہ کم کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اسی کی دعا سے ہمیں روزی مل رہی ہے. کچھ میں صحیح بتا رہا ہوں، کسی کے گھر میں اگر کوئی معذور بچہ ہو نا، یا آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، آپ کی بہن کوئی بیوہ ہے، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی کبھی پھر ہوتی ہم پر بوجھ ہے، اسے بوجھ نہ سمجھیں. اگر خاندان کے کسی فرد، کسی رشتہ دار، کسی ملازم، کسی پڑوسی کی آپ مدد کر رہے ہیں نا پابندی سے، تو اس مدد کو بوجھ نہ سمجھنا. کیا پتہ تمہیں اسی کا رزق دیا جا رہا ہو، اسی کے لیے تمہیں نوازا جا رہا ہو، اس کی دعائیں ہیں جو تم ترقی کر رہے ہو. کچھ لوگ اپنے والدین کی نیکی روک لیتے ہیں. وہ بچے جو مجھے غور سے سنیں، اگر آپ کے والد صاحب کوئی اچھا کام کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ اچھا کام روکنا نہیں، اگر وہ کام اچھا ہے وہ جاری رکھنا. کیا پتہ والد صاحب کو ان کی دعاؤں سے مل رہا ہو، تم نے وہ کام بند کیا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری روزی روک لی جائے، تمہارا کام ہی برباد ہو جائے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ نیکی کے کام کو بریک لگاتے ہیں اوپر سے آنا بھی رک جاتا ہے. اور یہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جو لوگ گن گن کر خرچ کرتے ہیں نا کہ بس یار ٹھیک ہے بھائی بانٹ دیا جتنا بانٹنا تھا، زکوٰۃ پوری ہو گئی، اب اگلے رمضان میں بانٹیں گے، حالانکہ سامنے غریب کھڑا ہے، سامنے نیکی کا کام ہے، پیسے بھی ہیں مگر دل نہیں چلتا. تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ کمال جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جب رب ناراض ہو جائے نا تو ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے. میں تو آپ کو قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں. اتنا بڑا باغ ہے، سارا جل گیا. کیا آج فیکٹریاں نہیں جلتی؟ کیا آج کاروبار تباہ نہیں ہوتے لوگوں کے؟ راتوں رات بیچارے غریب ہو جاتے ہیں. ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ زکوٰۃ دینے والے تھے
اور اگلے دن زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے, عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے. لیکن ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ہمارے ان مالوں کو جو مضبوط قلعے ہیں نا جس سے یہ مال سیکیور ہوتا ہے, احادیث کا مضمون ہے اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, آپ کا مال سیکیور ہو جاتا ہے. تو صدقہ و خیرات یہ انسان کو بلاؤں سے بچاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ غریبوں کا بھلا سوچنا چاہیے, اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے, نیکی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ جو بنی بنائی بات ہے وہ بگڑ جائے. اور بات ایک اور کر دیتا ہوں, یہ جو بنی بنائی بات بگڑتی ہے نا, اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. اگر کبھی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے نا کہ یار کاروبار چلتا چلتا ڈسٹرب ہو رہا ہے, صحت بالکل ٹھیک تھی, اچانک صحت میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہے, بچے فیملی سب بڑے خوش تھے, اب اچانک آپس میں نا اتفاقی اور لڑائی جیسی کیفیت ہے, یعنی کچھ بکھرتا بکھرتا نظر آ رہا ہے, کچھ ٹینشن اگر ایسی بڑھتی جا رہی ہے نا تو فوراً چیک کرنا کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا. کیونکہ جب مظلوم دعا کرتا ہے نا, اور خاص طور پہ ظالم کے خلاف, تو وہ دعا عرش تک جاتی ہے. مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اور ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, ہاں, ورنہ یہ بنی بنائی بگڑ جائے گی. تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی انسان کو. بعض اوقات انسان اپنے مال پر, اپنی طاقت پر, اپنی شہرت پر, اپنی زمینوں پر, اپنے جناب جو اثر و رسوخ پر اتنا تکبر میں آ جاتا ہے, کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جو کرنا ہے کر لو, میں نے نہیں ماننی تمہاری. تو یہ جملہ ہے نا, جو کرنا ہے کر لو, یہ تکبرانہ جملہ ہے. ارے جب میرے رب نے کچھ کیا نا, اس نے رسی کھینچی تو نظر بھی نہیں آؤ گے, چونٹی کی طرح مسل دیا جاتا ہے انسان. ہماری حیثیت کیا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ اور انسان یہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو. کبھی نہ کریں ایسا. اگر کسی پر آپ ظلم کر رہے ہیں اور وہ غریب ہے, واقعی آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا, وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا, مگر اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے نا, ہائے ہائے, دکھی دل نے فریاد کر دی نا, تو پھر بربادی مقدر بن جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک گاؤں میں ایک پولیس والا کہہ لیں, کوتوال کہہ لیں, افسر کہہ لیں, جو ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں, وہ کہیں گیا اور بڑا ظالم تھا وہ شخص. ایک مچھلی والا نظر آ گیا. اس مچھلی والے سے اس نے کہا کہ یہ مچھلی بڑی فریش تھی, پھڑک بھی رہی تھی. اس نے کہا ذرا دکھاؤ. اس نے دکھائی. کہا صاحب یہ 300 روپے کی ہے. کہتا ہے کبھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں, ہم سے پیسے مانگتے ہو, جاؤ ادھر سے. اس کو ڈانٹ دیا اور مچھلی لے کر چلا گیا. وہ غریب چیختا رہ گیا, بھائی میری روزی, آج مجھے اسی کو بیچ کر بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا تھا, تم میری روزی لے کر جا رہے ہو, خبردار میرے آگے اگر آئے تو جیل میں بند کروا دوں گا. وہ غریب روتا رہ گیا. یہ جو کوتوال کہہ لیں, پولیس والا کہہ لیں, یہ مچھلی لے کر گھر آ گیا. بیوی کو کہا کہ مچھلی پکاؤ. مگر جب وہ مچھلی اس نے چھینی تھی نا اس سے, تو مچھلی ہل رہی تھی, پھڑک رہی تھی, بالکل فریش تھی. تو اس نے اس کی انگوٹھی پر کاٹ لیا. گھر آیا, بیوی نے تو مچھلی پکانا شروع کی, مگر اس کا انگوٹھا پورا لال ہو گیا. بڑا درد, بڑی تکلیف. فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے کو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے چیک کیا, کہ یہ تو زہر پھیل گیا. کیا ہوا تھا؟ مچھلی نے کاٹا. اچھا, اگر فوراً فیصلہ کرو, اگر فیصلہ نہیں کرو گے تو یہ زہر پورے ہاتھ پہ پھیل جائے گا, انگوٹھا کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جلدی کاٹیے. اس بندے نے ہاتھوں ہاتھ اپنا انگوٹھا کٹوایا. گھر آیا, پٹا بندھا ہوا. بیوی نے کہا مچھلی تو کھا لو. کب میں مچھلی کیا کھاؤں, موڈ ہی خراب ہو گیا, تکلیف اتنی. تھوڑی دیر ہوئی تو پورا ہاتھ لال ہو گیا. وہی درد, وہی کرب. پھر ڈاکٹر کے پاس. کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کاٹ لو ہاتھ بچ جائے گا. کہ نہیں, میں سمجھا تھا کہ انگوٹھے سے بچ جائے گا, مگر زہر اس میں بھی چلا گیا ہے. جلدی فیصلہ کرو, یہ پنجہ کٹوا لو ورنہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہ ڈاکٹر صاحب پنجہ ہی کاٹ دے. پنجہ کٹ گیا. گھر آیا, تھوڑی دیر بعد یہ پورا ہاتھ لال ہو گیا. اب اس میں تکلیف, اب اس میں درد. اس کا ایک دوست تھا, وہ دیکھ رہا تھا, بڑا سمجھدار تھا. کہتا ہے یار یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہوا آج؟
کہتا ہاں ایک معاملہ تو ہوا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے ایک غریب آدمی کی مچھلی اس کی روزی چھین لی. وہ روتا رہ گیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا. کہتا خدا کے واسطے اس مچھیرے کو ڈھونڈو, اس سے معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. اب راتوں رات دونوں دوست مچھیروں کی بستی میں گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مچھیرے کی جھونپڑی پر پہنچے. وہ مچھیرا باہر آیا. کہا بھائی یہ میرا دوست لے کر آیا ہوں, دیکھا اس کا کیا حال ہو گیا ہے, اس کا جسم کٹ رہا ہے, تم اس سے ناراض ہو, خدا کے واسطے اس کو معاف کر دو. اللہ اکبر, غریب آدمی کا دل بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. جب اس کا حال دیکھا کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ دوست کہتا یہ تو بتاؤ جب یہ مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کیا تھا کیا کیا تھا تم نے؟ کہتا ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ تو میں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ میری روزی چھین گیا مجھ سے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, مگر اللہ تو نے میرا بدلہ لینا ہے, اے اللہ تو نے میرا حساب لینا ہے. وہ کہتا بس میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے سبق حاصل کرو. زندگی میں کسی کا حق نہ مارنا, زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دینا, اور یہ مت سوچنا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ واقعی غریب ہے, واقعی کوئی سورس نہیں رکھتا, مگر اس کی ڈائریکٹ کالنگ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے. جس دن اس دکھی نے ہاتھ اٹھا دیے نا تمہارا بیڑا غرق ہو جانا ہے. اور بالکل اسی طرح, بالکل اس کے اپوزٹ, اگر زندگی ایسی گزاری نا کہ لوگ تمہیں دعائیں دینے والے بن جائیں, کسی کا بھلا کر رہے ہو, کسی کو مسکرا کر مل رہے ہو, کسی کا دکھ بانٹ رہے ہو, کسی کی عیادت کر رہے ہو, کسی کے جنازے میں جا رہے ہو, کسی کے والد کو کاندھا دے رہے ہیں, کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے جناب نوکری کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں, آپ کسی کے مددگار بن گئے. اور ایک بار اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یا اللہ تو اس کی خیر کر دے, اس نے میری خیر کی ہے, یا اللہ تو اس کی مصیبتیں دور کر دے. وہ جو دل سے نکلتی ہے نا دعا وہ بڑی اثر رکھتی ہے. اب فیصلہ آپ کریں کہ زندگی کون سی والی گزارنی ہے, ہائے لینے والی یا دعائیں لینے والی. سمجھو اپنی زندگی کے انداز کو بدلنا. کچھ لوگوں کی عادت ہے گھر سے نکلتے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اس کو جھاڑا, کبھی اس کو ڈانٹا, کبھی اس کو گالی نکالی, کبھی خواہ لڑ رہے ہوتے ہیں, روب جما رہے ہوتے ہیں. نہ کرے ایسا. میں اپنے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں, 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں مگر زبان سے انگارے برس رہے ہوتے ہیں. عادت ہوتی ہے ہر کسی کو ڈانٹنا ہے, جھڑکنا ہے, نہ کیا کرے ایسا. آخری حدیث سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے بڑا کمال کا سوال کیا. آقا فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے؟ مفلس, غریب. صحابہ کرام نے جو جواب دیا نا, اگر میں آپ سے بھی سوال کروں نا شاید آپ بھی وہی جواب دیں گے. صحابہ کرام نے کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, درہم و دینار نہیں ہے, وہ مفلس ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, مفلس وہ نہیں, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے, زکوٰۃ, صدقے, حج لے کر آئے گا, پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اے نمازیوں سنو, اے حاجیوں سنو, اے صدقہ خیرات کرنے والوں غور سے سنو. آقا فرماتے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کے پیسے دبائے ہوں گے, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا. آقا فرماتے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے, کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارا حق دبایا ہے. وہاں تو انصاف ہوگا نا. اچھا وہاں پیسے کسی کے دبائیں تو پیسے تو دینے نہیں ہوں گے, وہاں اکاؤنٹ پیسوں کا نہیں چلے گا, وہاں اکاؤنٹ نیکیوں اور گناہوں کا چلتا ہے. وہ بندہ نماز, کوئی ایک بندہ آئے گا نمازیں لے جائے گا, کوئی روزے لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا, کوئی صدقہ لے جائے گا. نبی پاک فرماتے اتنے لوگوں کا حق دبایا ہوگا, دل دکھایا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر بندے باقی رہیں گے. اب انصاف کیسے ہوگا؟ فرمایا پھر ان کے گناہ, ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے, اور پھر اعلان ہوگا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا مگر لوگوں کی حق تلفی کی وجہ سے اب جہنم میں ڈالا جائے. اب اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن کوئی آ کر ہمارے روزے لے جائے کیونکہ ہم نے گالیاں دی ہوں, ہم نے غیبتیں کی ہوں, ہم نے دل دکھائے ہوں. اچھا یہ دل دکھانا صرف باہر والوں کا نہیں, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ, ان کا تو زیادہ حق ہے, بھائی بہنوں کا. پتہ چلا سارا محلہ ہم سے بڑا خوش ہے, گھر والے پریشان ہیں.
حالانکہ گھر والوں کا حق سب سے زیادہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی پاک فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے, بیسٹ امنگسٹ یو, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اب ہم سوچیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں, تو خدا را اپنی زندگی کو ایک بار پھر غور کر لیں. یقیناً حقوق اللہ پورے کرنے ہیں. ہم میں سے بہت سارے مجھے یہاں اسلام میں نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, ماما بھی ہے, نمازی بھی ہوں گے, زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے, حج عمرہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو, روزے بھی پورے رکھتے ہوں گے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سارے معاملے ہیں نا میرے اور اللہ کے درمیان ہے, حقوق اللہ ہے نا. کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے, اللہ سے ایک بار سچی توبہ کر لے, اللہ معاف کرنے والا, وہ معاف فرما سکتا ہے, اس کی مرضی ہے, وہ کر دیتا ہے. لیکن اگر بندوں کو ستایا ہے نا, جب تک بندے معاف نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, بڑا حساس معاملہ ہے حقوق العباد کا. تو اللہ کرے کہ زندگی ایسی گزاریں کہ زندگی میں بھی لوگ دعائیں دیں اور مرنے کے بعد بھی دعائیں. ہاں آپ کہیں ایسی زندگی گزارو کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد بھی کہیں کیا بندہ تھا, اللہ اس کی مغفرت کر دے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. کوئی قبر پر آ کر دعا کر کے جائے. ایسے بدبخت بھی دنیا سے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہمارے وطن کا واقعہ ہے کہ اس کے جنازے پر, اس کی قبر پر پیسے لینے والے آ گئے اور اس کی قبر پر آ کر بددعائیں دے رہے ہیں روزانہ. یہ کیسی زندگی ہے, یہ کیسا مال ہے؟ ایسا کام مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ یہ پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول سکھاتا ہے. اس پیارے ماحول سے وابستہ رہے. جس طرح آج ماشاءاللہ آپ ایک دھوم دھام سے اجتماع میں آئے ہیں, بھر دیا ہے, جل تھل کر دیا ہے فیضان مدینہ کو. اب کوشش کریں ہر جمعرات اجتماع میں آئیں گے انشاءاللہ. عبدالحبیب کے لیے نہ آئے, اللہ کی رضا کے لیے. آپ آج آئے ہیں, آج بھی ثواب ملیا, اگلی جمعرات آئیں گے پھر بھی ثواب ملے گا, پھر برکتیں ملیں گی, اور بیان سنیں گے, کسی اور موضوع پر انشاءاللہ بیان ہوگا, ذکر دعا سب برکتیں ملیں گی. تو انشاءاللہ پابندی سے ہر جمعرات اجتماع میں آئیں گے انشاءاللہ. پھر مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں انشاءاللہ. بہت کچھ جو میں نے لوگوں سے میل ملاپ, لوگوں کا خیال رکھنا, عاجزی, انکساری, یہ سب آپ کو مدنی قافلے میں سیکھنے کو ملے گی. سب مل کے سفر کرتے ہیں نا تو انسان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے انسان. تو آپ جو ہے اس اجتماع میں آیا کریں, دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ رہیں. شیخ پورا والوں آپ کا مجھے پیار یاد رہے گا اور میں نیت کرتا ہوں میں دوبارہ آؤں گا پھر انشاءاللہ. آج میں مختصر وقت کے لیے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ میں بیٹھ کے جا کے تو بات کر رہا ہوں, کھڑے ہو گیا. آج مختصر وقت کے لیے اس لیے کہ مجھے وار بٹن میں لیٹ ویسے بھی ہو گئے نا, وہاں وار بٹن میں بیان کرنا ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی آؤں گا بھی, ذرا یہ کووڈ بھی ختم ہو جائے تاکہ پھر انشاءاللہ سب بھائیوں سے ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو ظاہر ہے کہ کووڈ کا زمانہ ہے تو اتنے سارے لوگوں سے ملاقات کرنا بھی مشکل. تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو تسلی سے حاضری ہوگی. بہرحال شارٹ ٹائم میں آپ نے جتنا پیارا اجتماع کیا, اللہ ان سب اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا. اللہ آپ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. بیٹھیں گے انشاءاللہ ابھی جمعرات کے ہمارے معمولات پورے ہوں گے, آپ کو درود پڑھائے جائیں گے, دعائیں پڑھائی جائیں گی, اس کے بعد ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام, پھر نماز عشاء بھی باجماعت ادا کریں گے. تو آپ دیکھیں مسجد میں ہیں, میں کھڑا ہوں گا تو آپ کھڑے مت ہوئیے گا. شور شرابہ کریں گے نا تو پتہ کیا ہوگا, آپ آئے ثواب کمانے ہیں, لیکن یہ شور شرابے سے اللہ کے گھر کی اگر بے ادبی ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ گار ہو جائیں. تو کوئی بھی اس لائن پہ کھڑے نہ ہو, بالکل اس طرح بیٹھے رہے. مبلغ دعوت اسلامی آئیں گے, ابھی آپ کو درود پڑھائیں گے, انشاءاللہ دعائیں پڑھائیں گے, ذکر ہوگا, دعا ہوگی. جب دعا کریں تو مجھ گناہ گار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے شہر مرشد سے آپ تشریف لائے ہیں. پیارے پیارے اسلام بھائیوں, موقع بڑا اچھا بنا ہے ہمارے مرشد کے شہر سے ہمارے پیارے اور ہر دل عزیز رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری تشریف لائے ہیں. بہت پیارا موقع ہے. اب ہم ان کو چونکہ امیر علیہ سنت نے بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے, یہ اپنے ذریعے امیر علیہ سنت اور ان کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا سکتے ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیے ہم امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ امیر علیہ سنت بھی بیعت کروانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. حدیث پاک میں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ابھی اس بابرکت موقع پہ ہم رکن شورا ترجمان دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب
अत्तारी से अर्ज करते हैं कि हम सबको तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक का मुरीद भी बना दें। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, तौबा करना चाहें, मेरे साथ मिलकर जो मैं कहता जाऊं इसे रिपीट करते जाएं। सब बैठ जाएं, बैठ जाएं प्लीज भाई, सारे पीछे वालों को भी पढ़ना। आप खड़े हो गए तो पीछे वालों को भी नजर बहुत अच्छा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी